چنانچہ اس پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ منہم، یعنی وہ پیغمبر جو آپ بھیجیں وہ انہی میں سے ہو، یعنی جن لوگوں کے درمیان بھیجے جا رہے ہیں انہی کے ایک فرد ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر اگر کسی دوسری قوم سے آ جائے یا کسی دوسری نسل سے آ جائے یا کسی دوسری فطرت لیے ہوئے آ جائے تو وہ جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کی نفسیات سے، ان کی فطرت سے، ان کے تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ انہی میں سے بھیجے تاکہ ان کی نفسیات سے بھی پوری طرح واقف ہوں، ان کی ضروریات سے بھی واقف ہوں، اور وہ اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں بھی تم میں سے ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، تو تمہیں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آگے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد اور آپ کے فرائض منصبی، یا آج کی زبان میں آپ کے ٹرمز آف ریفرنس 4 بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ 4 جو فرائض منصبی بیان فرمائے گئے ہیں یہ صرف اس جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں 3 مزید مقامات پر انہی 4 فرائض منصبی کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے، اور اس کو بار بار ذکر کرنے سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق رکھتے ہیں، اور ان 4 مقاصد کو اچھی طرح اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی گمراہیاں انسان سے دور ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ میں ہم پڑھیں تو یوں کہا جائے گا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ پہلا کام ان کا یہ ہو کہ آپ کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، ان کو کتاب کی یعنی آسمانی کتاب جو آپ ان پر نازل فرمائیں ان کی تعلیم دیں، اس کی تعلیم دیں۔ اور تیسرا والحکمہ، یعنی ان کو دانائی کی باتیں سکھائیں۔ اور چوتھا یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی ان کو پاکیزہ بنائیں، پاک صاف بنائیں۔ ان 4 فرائض منصبی پر ذرا غور سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلا فریضہ منصبی یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ تلاوت کے معنی ہے پڑھنا، اور آیتوں کے پڑھنے کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک پہلا اور مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ آگے کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے معنی سمجھانے اور اس کی تشریح کرنے کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف معنی ہی سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی لفظوں کی تلاوت بھی ایک مستقل مقصد ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تھا ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، تلاوت کر کے دکھائیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے لوگ آپ کی تلاوت سنیں تو پھر اسی طرح اسی انداز میں اس کی تلاوت کریں۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یا وہ بے مقصد ہے، اور بعض لوگ گستاخی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے جبکہ ان کے معنی وہ نہیں سمجھتے، تو محض الفاظ طوطے کی طرح رٹا دینے سے اس کا کیا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
یہ آیت کریمہ ان کے اس خیال کی تردید کر رہی ہے کہ تلاوت آیات کو، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے محض پڑھنے کو ایک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ معنی سمجھانے کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت بذات خود ایک مقصود ہے۔ اسی لیے احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا تلاوت قرآن سمجھ کر کرنا تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص پوری طرح سمجھتا نہ ہو اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں صرف معنی ہی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا مظاہرہ ہے، اور اس صفت کا مظاہرہ ہونے کی وجہ سے ان کا صرف پڑھ لینا بھی موجب اجر و ثواب ہے، موجب خیر و برکت ہے، بلکہ ان الفاظ کے جو نقوش کتاب پر لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لینا بھی ایک بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اس آیت کی مخالفت ہے، اور یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، لہذا آپ جو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ خود تلاوت کریں تو اسی انداز سے کریں جس انداز سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس قرآن کریم لے کر آئیں اور وہ آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم تلاوت کریں، اور ہم تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر ان کے پڑھنے کی طریقے کی اتباع کیجئے، یعنی جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ بھی پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے معنی بھی آپ کو سمجھائیں گے، اس کے معارف سے بھی آپ کو باخبر کریں گے۔ لیکن جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو جس طرح جبریل امین آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح تلاوت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پھر امت کو بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اسی طرح کرے جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی محبت اور عشق کا ایک تقاضا ہے اور اس کا مظاہرہ ہے کہ اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے طریقے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کو ایک مستقل علم کی بنیاد بنا دیا۔ وہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کے معنی ہے قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا، یعنی اس طرح پڑھنا جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ علم تجوید ایسا علم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی دنیا کی زبان، کسی مذہب و ملت میں موجود نہیں، اور وہ اسی لیے ایجاد کیا گیا، اسی لیے اس کو وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس میں یہ بات واضح طریقے پر بتا دی گئی کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا۔ غالباً دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہو کہ اس زبان کا فلاں حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا
اور کسی حصے سے نکالا جائے تو وہ درست ہوگا اور کون سے حصے سے نکالا جائے تو غلط ہوگا. ایسا کوئی علم کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان میں ہو. لیکن چونکہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاوت کا حکم دیا گیا تھا اور تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اس واسطے اس امت نے قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر حرف کے ادائیگی کا مکمل طریقہ باقاعدہ فن کی صورت میں محفوظ کر دیا. اس میں مذکور ہے کہ با کہاں سے نکلے گی، سا کہاں سے نکلے گی، سین اور سا میں کیا فرق ہوگا، سین اور صاد میں کیا فرق ہوگا، زال اور زا میں کیا فرق ہوگا، اور ضا اور ضاد میں کیا فرق ہوگا، کس کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا، کس طرح ان کو ادا کیا جائے گا. یہ ساری تفصیلات علم تجوید کے اندر موجود ہیں، اور وہ علم تجوید در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اسی طرح وہ سینہ بسینہ ہم تک چلا آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عملی مشق بھی تجوید کے اندر کرائی جاتی ہے. اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ایک لازمی فریضہ ہے کہ وہ اس علم کو بقدر ضرورت حاصل کرے، یعنی وہ جانے کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو کس طرح پڑھوں. کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت تو بذات خود ثواب کا کام ہے ہی، لیکن نماز تو فریضہ ہے، اور ہر نماز کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہر انسان کو کرنی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ مثلا بغیر سورہ فاتحہ کے پہلی 2 رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کوئی سورت تلاوت کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت نماز کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ تلاوت صحیح نہ ہو اور اس میں بعض اوقات اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے معنی ہی بدل جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی پڑھنے کی طریقے کو یعنی تجوید کو بقدر ضرورت حاصل کرے. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل 29 حروف ہیں، اور 29 حروف ہیں. صرف ان میں سے ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ آدمی سیکھ لے اور اس کی مشق کر لے تو پھر تجوید کا علم بقدر ضرورت اس کو حاصل ہو گیا. اگر بالفرض کوئی شخص ہر روز ایک حرف کو ادا کرنے کی صحیح مشق کر لے تو 29 دن کے اندر پورے قرآن کریم کے حروف کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو درست کرنے کے نتیجے میں اس کی تلاوت بھی درست ہو جاتی ہے. لہٰذا اس آیت کریمہ میں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد بیان فرمایا گیا ہے تلاوت آیات، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی معمولات میں بھی شامل کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں. دوسری چیز جس کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کی تشریف کا دوسرا مقصد جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ ہے یعلمہم الکتاب. وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی صحابہ کرام، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی وہ کتاب جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اس کی تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں، اس کو سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں. یہاں یہ بات قابل غور ہے اور ہر انسان کو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پڑھائیں اور سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں، وہ سب قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان سے پوری طرح باخبر تھے. وہ عربی زبان کے ادب سے پوری طرح آشنا تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور ان کو قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان میں سے ہر ایک شخص جانتا تھا قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر لفظ کے معنی اس کو معلوم تھے. تو محض
یہ معلوم کرنے کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ فلاں لفظ کے کیا معنی ہے۔ مثلا اگر فرض کیجئے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ان کو یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ذالکہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ریب کے کیا معنی ہوتے ہیں، وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر اس کے باوجود فرمایا گیا کہ ان کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ان کو سکھائیں، کہ معنی سمجھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمے سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ بے شک معلوم ہو گیا، لیکن اس آیت کے اندر کیا کیا احکام پوشیدہ ہیں، اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں اور کن کن معاملات پر روشنی پڑ رہی ہے، یہ صرف ترجمے سے بسا اوقات معلوم نہیں ہو پاتے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ترجمہ سیکھے، اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی جس طرح تشریح فرمائی، اس تشریح کو اپنے لیے ضروری سمجھے کہ جب تک وہ تشریح ہمارے سامنے نہ آئے گی، اس وقت تک ہم قرآن کریم کا ٹھیک ٹھیک مطلب نہیں سمجھ سکتے اور اس سے ٹھیک ٹھیک نتائج نہیں نکال سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہ آیت کریمہ ہمیں دے رہی ہے، کہ جیسے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ قرآن کریم کے چھپے ہوئے ہیں، تو اس ترجمہ پڑھ لینے سے ہم قرآن کریم کے عالم بن گئے اور اب ہم خود اس قابل ہو گئے کہ ہم براہ راست قرآن کریم سے احکام کا استنباط کر سکیں، اس براہ راست قرآن کریم کے احکام کو معلوم کر سکیں اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جو حکم ہمیں سمجھ میں آئے اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ تو یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ محض ترجمے کی بات نہیں، ترجمہ اگر کافی ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے قرآن پڑھایا تو اس کے معنی یہ کہ اس کے معنی بھی سمجھائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے سامنے اپنی قول سے یا اپنے فعل سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْقُرْآنَ جَمِيعًا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کیا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے سیکھی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اگرچہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں اور میں ترجمہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس ترجمے کو سامنے رکھ کر سبھی کچھ جان لوں گا اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے زنی کر سکوں گا، تو یہ بالکل ہی قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے مفہوم سے بالکل خلاف بات ہے اور یہ بعض اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ترجمہ بے شک پڑھے، لیکن اس ترجمے سے ایک فائدہ تو بے شک یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے اندر جو آسان قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، کائنات کی جن نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، توحید کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور آخرت کے جو مناظر بیان فرمائے گئے ہیں، یہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس میں عبادات کے احکام بھی ہیں، معاملات کے احکام بھی ہیں، اخلاق اور معاشرت کے احکام بھی ہیں۔
تو ان تمام احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا یہ محض ترجمے کے بل پر ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تشریحات موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور اس سے صحیح نتائج نکالنا یہ محض ترجمے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی معلم اس کی تعلیم نہ دے۔